معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو لائیو ہوا ہوں وہ روزے کے تعلق سے ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سنیں پورے کلپ میری سنیں آپ۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ روزے دار کو اگر یہ معلوم ہے کہ میں آج روزے سے ہوں، اور اگر اس نے کھانا جان بوجھ کر کھانا کھا لیا یا پی لیا یا شہوت کر لیا اپنی وائف کے ساتھ تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر اسے یاد نہیں اور انجانی سے جو ہے وہ روزے دار ہونا یاد نہیں تھا، وہ پانی پی لیا، چاول کھا لیا، اگرچہ ایک پلیٹ کھا لیا، ایک گلاس پانی پی لے، تو اگر پینے کے بعد کھانے کے بعد یاد آئے کہ آج میں تو روزے سے تھا اور میں چاول کھا لیا ہوں، تو کیا روزہ رہا کہ نہیں؟ یاد رکھیں کہ روزہ رہے گا۔ اگر آپ کو روزے دار ہونا یاد نہیں تھا اور آپ نے کھانا کھا لیا یا پی لیا تو آپ کا روزہ رہے گا۔ اور اگر ایک بات اس میں اور سن لے، اگر منہ میں چاول ہے یا پانی کا کچھ قطرہ ہے اور روزے دار ہونا یاد ہو گیا تو آپ کو اس کو پھینکنا ہوگا، اس پانی یا اس چاول کے قطرے کو، اور اگر اس چاول کے دانے کو۔ اور اگر آپ نے پی لیا یا کھا لیا جو چاول کا قطرہ جو روزے دار ہونا آپ کو یاد آیا اور منہ میں ہے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جہاں پہ یاد آیا تو آپ کو جو منہ میں ہے اس کو پھینکنا ہوگا۔ اسی طرح اگر نشے والے جو نشہ کرتے ہیں لوگ، نشہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہے اور بیڑی پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے یا خیانی کھا رہا ہے، تو اس طرح حقہ پی رہا، حقہ چڑھاتا ہے، جو حقہ ٹانتا ہے، اس طرح سے اگر کوئی انسان رمضان مبارک کا روزہ رکھ کے اس طرح کی حرکتیں کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ اور آگے آپ پڑھیں کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز، جیسے گوشت کھاتے ہیں تو کچھ چیز دانت میں پھنس جاتی ہے، تو اگر دانتوں میں جو گوشت کا کچھ پھنس جاتا ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ نکلا، اور اگر آپ نے اسے نکال کے ہاتھ میں نکال کے کھا لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ اسی طرح آپ آگے بڑھے، کلی کر رہا تھا اور قصدن پانی کچھ چلا گیا، جان بوجھ کر اگر کچھ پانی آپ نے کلی کر رہے تھے، وضو بنا رہے تھے اور آپ کچھ پانی کے قطرے کو آپ نے منہ کے اندر لے لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کہا گیا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں کہ پانی وضو کے لیے جب استعمال کریں تو ناک اور منہ میں جو ہے کم پانی ڈالیں۔ زیادہ پانی کا استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے ناک میں زیادہ پانی لے اوپر چڑھ جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور منہ میں زیادہ پانی لے حلق سے نیچے اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے ہر ایک کو۔ یاد رکھیں کہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، یہ مسئلے ان کے ذہن و فکر میں جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آپ صاف کر کے بتاؤں کہ جو تھوک ابھی میرے جو بولنے میں جو تھوک آ رہا ہے اس کو میں اندر لے سکتا ہوں روزے کی حالت میں بھی۔ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جو تھوک آ رہا ہے اس کو آپ اندر لے سکتے ہیں، لیکن تھوک کو جمع کر کے اگر آپ لیتے ہیں، تھوک کو اکٹھا کر کے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جمع کر کے نہیں پینا چاہیے تھوک کو۔ جیسے ابھی میں اسپیچ ڈیلیور کر رہا ہوں تو اس وقت میں اگر تھوک کو اندر لے لوں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ قصداً جان بوجھ کر نہیں، اگر آپ جان بوجھ کر وضو کر رہے تھے اور جان بوجھ کر جو ہے آپ حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کروا رہے ہیں اور بھر منہ اگر الٹی ہوئی تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر سفر کر رہے تھے یا روزہ رکھنے کے بعد 11 بجے 10 بجے دن میں ایک بیگ اچانک الٹی ہوئی، اچانک اپنے سے نہیں ہوئی بلکہ اچانک الٹی ہو گئی، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اچانک الٹی ہو گئی، تو اگر اچانک الٹی چاہے تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو یا بہت زیادہ ہو تو یاد رکھیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے الٹی کروایا تب تو روزہ چلا گیا، اور اگر انجانے سے اپنے اندر سے ہوئی الٹی، قدرت کے اعتبار سے اگر الٹی ہوئی، تو اگر پیٹ کی گرمی کی وجہ سے الٹی ہوئی یا سفر کی وجہ سے الٹی ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ الٹیوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر الٹی جان بوجھ کے کرائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خیال کرنا چاہیے، بہت سے لوگ الٹی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روزہ چلا گیا میرا آج کا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح انجیکشن جب لے لیتا ہے انسان روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان چیزوں کا آپ خیال کریں اور گھر میں بھی ان باتوں کا ذکر کریں کہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں بہت ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتایا، جو باتیں میں نے آپ کو بتایا یہ بہت زیادہ ہی اہم باتیں ہیں۔ ایک تھوک والا مسئلہ جو ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ قصدن الٹی والا ہے، یعنی الٹی اگر آپ نے جان بوجھ کے کرائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تھوک کو بھی اگر جمع کر کے پیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن جو تھوک بولنے میں آ رہا ہے اس کو آپ پی سکتے ہیں،
اور اسی طرح جو ہے آپ جان بوجھ کر نہیں، انجانی سے الٹی ہو گئی تو، یا اندر سے گیس بنایا اس سے الٹی ہوئی، سفر میں تھے بس میں تھے اس سے الٹی ہوئی، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سن لیں آپ، نہانے کے بعد کان میں تو پانی بھی جاتا ہے، تو کان میں اگر پانی گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کان میں آپ نے تیل ڈالا تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آنسو، جو بہت سارے کچھ ٹینشن ہوتا ہے گھر میں تو بہت ساری عورتیں روتی بھی ہیں، اور اگر مرد ہو جائے عورت، اگر ان کے آنسو حلق میں چلے گئے، روتے روتے جو ہے نا وہ حلق میں اگر آنسو چلے گئے، اس کی نمکینی اگر معلوم ہوئی حلق میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ سن لے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے دانتوں سے خون نکلتے ہیں، اور اگر وہ دانتوں کے خون اگر حلق میں چلے گئے اور اس کی نمکینی معلوم ہوئی خون کی، اور تھوکتے ہیں تو خون زیادہ ہے تھوک کم ہے، تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر برابر بھی ہے اور اس کی نمکینی اگر معلوم ہوئی حلق کے اندر میں تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو ان چیزوں سے آپ خاص خیال کریں کہ ایسی غلطی نہ ہو، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے، تو آپ اس ماہ میں جو ہے آپ کوشش کریں کہ ایسی غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو رمضان مبارک کا آپ خوب اہتمام کریں، اور روزے توڑنے والی باتوں کو آپ بھی سنیں، اپنی فیملیوں کو بھی سنائیں، اور آگے تک یہ باتوں کو پہنچائیں، دین کی بات خود بھی سیکھیں، دوسرے کو بھی سکھائیں، اور آگے تک یہ پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔